عبادت کے ساتھ اللہ جل مجدہ نے استعانت کا ذکر کیا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ یہ عبادت کے ساتھ ہی استعانت کا ذکر کیوں آیا؟ عبادت کے ساتھ استعانت کا تعلق کیا ہے کہ اللہ نے اسے ساتھ ذکر کیا؟ اگر ہم عبادت کے رائج تصور پہ جائیں تو استعانت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر عبادت کے صحیح تصور پہ جائیں تو استعانت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ دوستان محترم، عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ جس دن آپ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا، جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، آپ کی طاغوت کے خلاف جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ہے عبادت کا صحیح تصور کہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہا، جس دن آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، باطل اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی تو مادی وسائل، مادی اسباب وہ تو آپ نے خود مہیا کرنے ہیں، لیکن غیبی مدد اللہ سے درکار ہے۔ غیبی مدد اللہ سے درکار ہے، اسے استعانت کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور اس راستے میں ہمیں جو مشکلات آئیں گی، جو تکالیف آئیں گی، وہ ہم برداشت کریں گے، لیکن تیری مدد و نصرت کے بھروسے پر، تیری استعانت کے بھروسے پر ہمیں تیری مدد چاہیے، تیری غیبی مدد چاہیے۔ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما۔ دوستو، یہ صبر کا عطا کیا جانا، استقامت کا عطا کیا جانا، یہ ثابت قدمی کا عطا کیا جانا، یہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں قدم قدم پر اللہ کی استعانت کی ضرورت ہے، اور استعانت عبادت کے ساتھ لازم ہے۔ استعانت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور محض کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم باطل اور طاغوت سے لڑ رہے ہیں اور اللہ سے استعانت کے امیدوار نہیں ہیں، تو وہ جنگ محض ایک جنگ ہوگی، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ تب ہوگا جب اس جنگ میں آپ اللہ سے استعانت کے طلبگار ہوں گے کہ اے اللہ، ہم تو مٹھی بھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، تیرے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے نکلے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں ان مشکلات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ استعانت ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دست بدعا ہوتے ہیں اور اس سے غیبی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ کی عبادت محض رسوم کی ادائیگی کا نام نہیں، ہم نے دین کو مذہب بنا دیا ہے۔ مذہب رسوم کا مجموعہ ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا ہے۔ اسلام پر بطور مذہب
دنیا میں کہیں پابندی نہیں، جہاں چاہیں جائیں، اسلام کو بطور مذہب لے کر جو کچھ چاہیں کریں۔ آپ جا کر کرسچین کے ممالک میں ان کے گرجے خریدیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہاں پہ مساجد بنائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمازیں پڑھیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو چاہیں کریں بطور مذہب۔ اسی لیے ان کے بیانات آپ سنتے ہیں، ٹرمپ کا بیان سنیں، باقی وزرائے اعظم اور صدور کے بیانات سنیں، وہ کہتے ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو بطور مذہب ہی دیکھتے ہیں، اور جب بطور دین اسلام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں نانا، دین کی بات مت کرنا، دین ہمارا چلے گا۔ جیسے ایک وقت تھا مسلمانوں پر، اور مسلمان غیر مسلموں سے کہا کرتے تھے کہ آ جاؤ اللہ کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، دین کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر نہیں آتے ہو تو پھر جزیہ دینا قبول کرو، اور اگر نہیں دو گے تو پھر تلوار کے ساتھ بات کریں گے۔ 3 باتیں ہوتی تھی۔ آج وہی بات مسلمانوں پہ باطل اور طاغوتی طاقتیں کر رہی ہیں کہ خبردار، قانون ہمارا چلے گا، دین ہمارا چلے گا، مذہبی طور پہ جو چاہے کرو، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی مذہب سے ان کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں، نظاموں کو خطرہ نظام سے ہوتا ہے، نظاموں کو خطرہ نظام سے ہوتا ہے۔ جب اسلام بطور نظام ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو انہیں خطرے کی بو محسوس ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام بطور نظام نہیں، اسلام بطور مذہب، اور ہم اسے بطور مذہب لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور آج یہ حالت ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن اسلام کو بطور مذہب اپنا رکھا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں ایک دن بھی باطل اور طاغوت کی محکومیت میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو ہمیں محکومیت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم بخوشی رہ رہے ہیں، برضا و رغبت رہ رہے ہیں، ہمارے دل اس پر کرتے بھی نہیں، ہمیں اس پر تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صحیح تصور عبادت کو خود بھی سمجھا جائے، تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جس تصور عبادت کو لے کر تم چل رہے ہو وہ تصور عبادت ناقص ہے، آؤ مکمل تصور عبادت کی طرف، صحیح تصور عبادت کی طرف، کہ جس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف تم اس دنیا کے اندر غالب و کامران ہو سکتے ہو، بلکہ آخرت میں بھی تمہاری کامیابی یقینی ہے۔